بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کل رمضان ہے تو رمضان میں تراویح کے اندر جو حفاظ کرام پڑھتے ہیں یا عام لوگ جو خود گھر میں تراویح پڑھتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش میں سورہ فاتحہ کے اندر بہت زیادہ لحنیں جلی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سب حضرات کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو صورتیں بھی آپ قرآن کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کی تجوید اچھے سے سیکھ لیں، تاکہ نماز کے اندر تلاوت کرتے وقت آپ سے لحن جلی نہ ہو اور آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ چلیے آج سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پھر امید ہے کہ آپ ہر نماز کے اندر ان تمام قواعد کا اور ان تمام غلطیوں کو دور کرنے کا خیال رکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ جلدی جلدی پڑھتے ہوئے وہ ہا کو نہیں ادا کرتے، وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس ہا کو گلے سے نکالنا، ہا اس طرح نکالنا ضروری ہے۔ الحمد، دوسری غلطی للہ رب العالمین۔ دیکھیں لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ نے جو لام کی صفت تھی اور جو لام کا مرتبہ اور مقام تھا پڑھنے کا، آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، اور یہ لفظ اللہ ہے، اور اس لفظ اللہ کو تو ہمیں زیادہ اہتمام کے ساتھ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تو للہ رب العالمین۔ اچھا، اکثر لوگ آئین کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، جلدی جلدی میں، بغیر کھینچے، بغیر لمبا کیے ہوئے، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ دوسری، یہاں پر بھی اسی ہا کو لوگ اکثر سکپ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دونوں را کا آپ کلر گرین دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس را کو اور اس را کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، پر منہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ را کے اوپر جب بھی زبر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو تو آپ نے ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، را کے اوپر شدہ ہے، مالک یوم الدین۔ اسی طرح میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہوتا ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اکثر لوگوں کی یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ یا کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر شدہ ہے، اور یہاں پر آپ نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے، ایاک، ایاک تھوڑا آپ نے ٹھہرنا ہے اور زبان کو اپنی رگڑنا ہے، ایاک۔ تو لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہ غلط ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور دوسری غلطی اس آیت میں نعبد، اس کو لمبا کریں گے تو لمبا نہیں کرنا، نعبد و ایاک، ایاک، یا کو سختی سے پڑھنا اور اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے کیونکہ الف یہاں پر مدہ ہے، ایاک نستعین۔ آئین کے ادا کرتے وقت لوگوں کو بہت زیادہ مشکل اور دشواری پیش آتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں نستعین، نستعین نہیں ہے، نستعین۔ آئین کو آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، ایسا لگے کہ یہاں پر آئین ہے۔ نستعین پڑھیں گے تو آپ یہ لگے گا کہ تا کے اوپر آپ زبر پڑھ رہے ہیں اور آگے یا ہے، اور آئین کو بیچ میں سکپ کر دیا آپ نے۔ تو اچھی طرح سے آئین کو ادا کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اکثر لوگ یہاں پر اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، ایدی یعنی ہا کے بجائے وہاں پہ یا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جو ہا ہوتی ہے یہ آپ کے سینے سے نکلتی ہے، یہ باری والی ہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پہ لوگ اس کو انمتا پڑھتے ہیں، انمتا یعنی آئین کو وہ بالکل ہی سکپ کر لیتے ہیں اور نون کے اوپر زبر دے دیتے ہیں، انمتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ ہوگا انعمت، انعمت، نون ساکن ہے، نون کے اوپر یہاں اخفا نہیں ہوگا کیونکہ عین حروف حلقیہ میں سے ہے، لیکن نون کا اظہار ہوگا، یہاں پہ پتہ چلے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے،
انعمت، اس کے بعد عین کو گلے سے اچھی طرح سے نکالنا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اکثر لوگ اس کو غیر المغضوب پڑھتے ہیں، غیر علم، یعنی جس طرح کہ ہم اردو میں غیر پڑھتے ہیں تو اسی طرح یہ عربی کا غیر پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، مجہول نہیں پڑھنا، اس کو غی غی، ایک تو غین کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور دوسرا غی، یہاں پہ یا لین ہے، تو غیر المغضوب، مغضوبی، یہاں پہ ضاد کو موٹا پڑھنا اور غین کو موٹا پڑھنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے، ایک تو ضاد کے اوپر یہ شد ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھیں الف کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر بھی شدہ ہے تو لام کو بھی سختی سے پڑھنا ہے، اس کو آرام سے نہیں پڑھنا، ولا الضالین، لام کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے۔ ایک بار پوری سورہ فاتحہ ایک ساتھ سماعت فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو امید ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہوئے، ان کو دور کرتے ہوئے نماز کے اندر بالخصوص پڑھیں گے تاکہ آپ کی نماز۔ ملتے ہیں اگلے کسی مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔